یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرشتے نے شکایت کی کہ اللہ یہ تیرا بندہ 40 سال تک تیری نافرمانی کیا، کبھی تجھے یاد نہیں کیا۔ رب نے فرمایا اچھا جاؤ اس کے چلتی ہوئی رگوں میں سے ایک رگ کو پکڑ لو۔ حکم پاتے فرشتہ آیا، اس کی شہرت پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب جب شہرت پر ہاتھ رکھا گیا تو ظاہر سے بات ہے جب خون کی رفتار سست پڑی، خون حرکت کرنا بند پڑ گیا تو پھر یہ بلبلا اٹھا، بے انتہا تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ اب اس کے زبان سے نکلا ہے نا میری مدد فرما۔ اللہ نے فرمایا اے میرے بندے 40 سال تک تو کہاں تھا؟ میں حاضر ہوں، لبیک یا عبدی، میں حاضر ہوں میرے بندے۔ اگر تو 40 سال تک مجھے نہیں پکارا لیکن ایک مرتبہ تو نے مجھے پکارا، میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی نافرمانی کو نہیں دیکھتا، بس بندے کی پکار کو دیکھتا ہے، بندے کی پکار کو دیکھتا ہے۔ ایک روایتوں میں آتا ہے 60 سال تک اس نے آتش پرستی کی، آگ کی پوجا کرتا رہا اپنے معبود کو۔ ایک مرتبہ کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گیا، اپنے جھوٹے معبودوں کو پکارتا رہا لیکن اس کے کوئی جھوٹے معبود اس کی مدد کے لیے حاضر نہیں ہوئے۔ بس بھولے سے اس کی زبان سے ایک مرتبہ نکلا یا ربی۔ رب نے فرمایا لبیک 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 یا عبدی، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں میرے بندے۔ 60 سالہ زندگی یا سنمی اے میرے بت کہتا رہا، دھوکے سے اس کی زبان سے ایک مرتبہ کیا نکلا تو رب نے فوراً اس کا جواب دے دیا۔ 60 سال تک اپنے بتوں کو پکارتا رہا، کوئی جواب نہیں ملا۔ رب بھول کر کے بندہ پکار لے تو رب فوراً جواب دے۔ رب اپنے بندے کی التجا کو دیکھتا ہے، بس بندے کی عاجزی۔ حضور نے فرمایا تمہارے گناہ اگر سے سمندروں کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، بس ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کرو، اللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ بڑا رحیم ہے۔ ہم ایک ماں کی محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، کتنی محبت اپنے بچوں سے ایک ماں کرتی ہے، نہیں لگا سکتے۔ ہماری ماں ہم سے کتنی محبت کرتی ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ ماں کی محبت، اس کی ممتا کیا ہے، اس کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا۔ خود بھوکا اور پیاسا رہ کر کے وہ اپنے بچوں کو پالتی، بیماری کی حالت میں ہے، نقاہت ہے، سخت بخار ہے، بچہ بستر پر لیٹا ہے، پیشاب کر لیا ہے، اس حالت میں بھی ماں اڑتی ہے، اپنے بچے کے کپڑے بدلتی ہے۔ اس کی محبت کا کوئی تم 1000 مرتبہ اس کو دھتکارو، اسے اول فول بکو، لیکن ہماری سے جو محبت ہے ماں کے اندر وہ نہیں جاتی کبھی بھی۔ وقتی طور پر وہ ناراض ہو بھی جائے پھر بھی اپنے بچوں کو ماں بھول نہیں سکتی۔ ایک ماں کی محبت کا اندازہ بندہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 100 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ 100 ماؤں کی محبت کا کون اندازہ لگائے گا؟ اس لیے حضور فرماتے رب بڑا مہربان ہے۔ تم کبھی یہ نہ سوچو کہ میں نے اتنی عمر نافرمانی کرتا رب مجھے کبھی نہیں مان، نہیں۔ تمہارے گناہ سمندر بھر کر، آسمانوں اور زمین بھر کر کے کیوں نہ ہو، ایک مرتبہ سچے دل سے بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن دل سے ہونا چاہیے توبہ، دل سے توبہ کرے تو رب ایسا مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ رب کو ہما وقت پکارنا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رزاق ہے، وہی اس نے ہمیں وجود بخشا، وہی ہمیں موت بھی دے گا۔ اس لیے مسلمان کسی کے انتقال پر یہ دعا پڑھ کر کے اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے تھے
اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں، آئے تھے وہی سے، جا بھی وہی رہے ہیں۔ یہ دعا پڑھ کے کہ اپنے عقیدے کا اظہار کرتا، اللہ نے بھیجا تھا، اب اللہ کے حکم سے اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے، اپنی حقیقت کا اظہار کرتا ہے۔ ہمارے نہ آنے میں کچھ دخل، نہ جانے میں ہمارا اختیار ہے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے گئے، آئے بھی اپنی خوشی سے نہیں، اب جا بھی رہے تو اپنی خوشی سے نہیں۔ حکم ہوا آنے کا آئے، حکم ہوا جانے کا گئے، حکم ہوا زندہ رہنے کا جب تک اللہ نے چاہا زندہ رکھا۔ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیر قدرت ہے، اس لیے اللہ قادر مطلق ہے، جب چاہے جس وقت چاہے بندے کی سانس روک دے، اور جب چاہے جس وقت چاہے بند سانسوں کو چالو کر دے، اس کے زیر قدرت میں ہے۔ اس لیے ایک بندے کا لگاؤ اپنے رب سے ہونا چاہیے، سب سے زیادہ اس کا لگاؤ اس رب سے ہونا چاہیے جو اپنے بندوں سے 100 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ حال کی کیا بھی تکلیف ہے تو 10 لوگوں کو سناتے ہیں، کیا بھی مجبوری گھر میں آئے تو 50 لوگوں کو سنے تک کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے۔ اپنی تکلیفیں سنانا، اس کو جو تکلیفیں دیا وہی دور کرتا ہے۔ میرے پاس اگر آ کر کے آپ اپنی تکلیفوں کا اظہار کریں گے، ہم آپ کو صرف تسلی دے سکتے ہیں، تکلیف کو دور نہیں کر سکتے۔ آپ کی مصیبت میں آپ کو صرف ہمارا بندوں کا کام کیا ہے؟ ایک دوسرے کو تسلی دینا۔ رب ہے جو تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ اگر یہ بندے اگر دوسروں کے سامنے بولتے گھومنے کے بجائے خانے خدا میں جائے، صاف ستھرے کپڑے پہن لے، وضو کرے، رب کی بارگاہ میں سر جھکائے، پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رب سے التجا کرے، اے خالق و مالک، تو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، ہر بندے کی سانس تیرے زیر قدرت ہے، جب تو چاہتا ہے آرام و راحت نصیب عطا فرماتا، تیرے حکم سے مصیبتیں آتی ہے۔ اے پروردگار، تو ہی ہے جو مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، اس حقیر بندے پر رحم فرما، اس مصیبت کو مجھ سے دور فرما۔ بس یہ جملے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرے، جو دور کرنے والا ہے صحیح معنوں میں مصیبتیں، ہم اس سے التجا نہیں کرتے، ان انسانوں سے التجا کرتے ہیں، وہ خود اپنی مصیبت کو دور نہیں کر سکتے۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں، ان کا وسیلہ لے کر اللہ سے مصیبتوں کے دور ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اپنے ان نیک بندوں کے وسیلے کو بھی اللہ اپنے وسیلے سے بھی بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دعا کرو تو مجھ پر درود پڑھ دیا کرو، اس لیے کہ مجھ پر درود کی برکت سے تمہاری دعائیں قبول ہوگی۔ شروع میں بھی درود پڑھو، دعا کے آخر میں بھی درود شریف پڑھو، اللہ والوں کا وسیلہ اور نیک لوگوں کا وسیلہ بنا کر کے۔ اس لیے اجتماعی دعاؤں میں شریک ہونا چاہیے۔ ان دعاؤں سے جو اکیلے مانگتا ہے بندہ، ان دعاؤں سے کئی گنا زیادہ مستجاب دعا وہ ہوتی ہے جو کئی لوگ مل کر کے مانگتے ہیں۔ اس لیے ہر 40 میں ایک اللہ کا مقرب بندہ ہے، جہاں 40 لوگ جمع ہو جائیں وہاں ایک اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی پسندیدہ بندے کی وجہ سے سب کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اب وہ کون ہے وہ اللہ ہی جانے، آپ میں سے کوئی ہو سکتا ہے۔ ہم دعا کریں، دعا کرنے والا میں، آمین کہنے والے آپ، ممکن ہے کہ کسی کی آمین رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اب وہ کون بندہ ہے وہ اپنا رب ہی جانتا ہے۔ اب وہ سارے لوگوں کی دعائیں اسی ایک بندے کی وجہ سے اللہ قبول فرماتا ہے۔ اس لیے چند لوگ اسی لیے نماز کے بعد فوراً نماز پڑھ کر کے مسجد سے باہر نہ نکلو، چند لوگ بیٹھ کر آخر میں جو دعا مانگی جاتی ہے اس دعاؤں میں شریک رہو۔
इज्तिमाई दुआएं, ये अकेला दुआ मांगने से कई ज्यादा फायदामंद ये दुआएं होती है, लेकिन हम उन दुआओं को छोड़ते हैं, अकेले दुआ मांग के निकल आते हैं। इसलिए कि इसमें देखें, एक तो बंदा अपनी आजिज़ी का इजहार कर रहा है, मैं इस लायक नहीं, इतने लोग बैठे हैं, कोई लायक होगा इस कि जिसकी दुआ कबूल हो, जिसकी आलिम रब की बारगाह में कबूल हो। हर बंदा ये तसव्वुर करके बैठता है, अल्लाह इसी आजिज़ी की वजह से बंदों की दुआएं कबूल करता है। फरिश्ते ने आजिज़ी का इजहार किया, अल्लाह हमें इल्म नहीं है, बस उतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखाया है। तो अल्लाह ने उन्हीं वो उलूम अता फरमाया जो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दिया था, उसकी आजिज़ी की वजह से। इल्म वाला जितना आजिज़ी करता है उसके इल्म में उतना ही फायदा होता है। फरिश्तों ने आजिज़ी की तो अल्लाह ने हजरत आदम को तख्त पर बिठा करके हुक्म फरमाया है, आदम मेरे इन फरिश्तों ने अपने आजिज़ी का इजहार कर दिया है, लिहाजा तुम उनको वो इल्म दो जो मैंने तुम्हें सिखाया है। मैंने तुम्हें सिखाया। इसलिए दुआओं में भी ये होता, हर बंदा ये आजिज़ी का करता है कि एक दूसरे पर रब की बारगाह इसका मकाम होगा। हर कोई दूसरे को अच्छा समझ रहा है, यही तो मोमिन की शान है। बेशक मोमिन की शान यही है कि वो दूसरों को अपने से बेहतर समझता है। और ये कब होता है? इज्तिमाई दुआओं में होता है। ये तसव्वुर और ये ख्याल वहां बांधता है एक बंदे मोमिन, जब चंद लोग दुआ पर मिलकर के दुआ मांग रहे हो तो वहां पर वो बंदा तसव्वुर करेगा, हो सकता है इसमें कोई बेहतर हो। हर बंदा ये तसव्वुर कर करके अपना इस बात का इजहार कर, अपने पक्के मोमिन ओढ़ी का इजहार कर रहा है, अपने कामिल मोमिन होने का इजहार कर रहा है, अपने शान को जाहिर कर रहा है कि हर किसी को अपने से बेहतर तसव्वुर कर रहा है। और अल्लाह को यही अदा बहुत पसंद है, बंदा अपने को हकीर समझे और दूसरों को अपने से बेहतर। यही खूबी है, आजिज़ी इसी को कहते, इनकिसारी इसी का नाम है। अपने को हकीर समझता है और दूसरों को अपने से बहुत बेहतर तसव्वुर करता है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से किसी सरफिरे ने पूछा था, बायजीद तुम्हारी दाढ़ी अच्छी है माज़अल्लाह या कुत्ते की दुम? किसी सरफिरे ने ऐसा सवाल सरफिराई कर सकता है, आपकी दाढ़ी अच्छी है या कुत्ते की दुम? जवाब सुने, नाराज नहीं हुए, आजिज़ी देखे। कितने बड़े बुजुर्ग थे हजरत बायजीद बुस्तामी, वलियों के सरदार। हजरत बायजीद बुस्तामी से जब उसने कहा तो हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा, अगर मैं बख्शा जाऊं तो मेरी दाढ़ी कुत्ते से बेहतर, अगर मैं ना बख्शा जाऊं कुत्ते की दुम मुझसे मेरी दाढ़ी से बेहतर है। आजिज़ी देखो आप, कहते अगर मैं रब की बारगाह में पकड़ा ना जाऊं, बख्श दिया जाऊं तो मेरी दाढ़ी तो कुत्ते से 100 गुना बेहतर है, और अगर मैं जहन्नम रसीद हो जाऊं तो फिर ये दाढ़ी ले क्या करूं? अल्लाह अल्लाह। आजिज़ी का इजहार देखे किस अंदाज से इन बुजुर्गों ने किया है। उसको नाराज नहीं, इसका जवाब ये नहीं दिया कि तुम इतने बड़े वली की शान में तौहीन करते हो, मेरी इतनी इबादतें हैं, मेरी इतनी रियाजतें हैं, मैंने इतने कुरान शरीफ पढ़े, मैं विलायत के इतने ऊंचे मकाम पर फाइज हूं, मेरी दाढ़ी के बारे में ऐसा बोलते हो? तो आजिज़ी का इजहार आपने फरमाया, कहा अगर मैं बख्शा जाऊं तो मेरी दाढ़ी बेहतर है, वरना इस कुत्ते की दुम ही मेरी दाढ़ी से बेहतर है। दारो मदार बख्शिश ही है, आदमी अमल करता है ताकि वो बख्शा जाए, नेकियां करता है ताकि वो बख्शा जाए, सारा दारो मदार उसी पर है। इल्म बंदे के अंदर आजिज़ी और इनकिसारी पैदा करता है। इल्म वो रोशनी है, इसीलिए अल इल्म नूर ला युता लिआसिन। हजरत इमाम शाफई फरमाते इल्म दीन अल्लाह का नूर है, और ये नूर हर कस व नाकस को नहीं दिया जाता। जिसके अंदर आजिज़ी और इनकिसारी हो
اسی کو ملتا ہے، اسی کو ملتا ہے۔ بعض لوگ علم رکھتے ہوئے گھمنڈ اور غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ ان کو دیکھ کر کے تصور مت کرنا کہ وہ عالم نے کتنا گھمنڈی ہے، کتنا غرور ہے اس کے اندر، کسی سے بات نہیں کرتا، بات چیت نہیں کرتا، سلام کا جواب نہیں دے رہا انہیں، مولانا نہیں کیا انہیں۔ لفظ مولانا ہر کسی کو آج کل ہمارے یہاں ہمارے کرناٹک میں ٹوپی لگا لیا، کرتا پیجامہ پہن لیا، حضرت مولانا ہو گیا۔ حضرت مولانا حافظی قاری صاحب مولانا مفتی صاحب بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ واقعی عالم ہے یا نہیں ہے وہ کیا نہیں، وہ ہم لوگ نہیں دیکھتے۔ ہمارے کرناٹک کا معاشرہ بتا رہا ہوں، ماحول بتا رہا ہوں میں۔ داڑھی جبہ دیکھ لیا حضرت مولانا حافظی امام صاحب کہنا شروع کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے کما حقہ ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَخْشِ اللَّهَ فَهُوَ لَيْسَ بِعَالِمٍ، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عالم ہی نہیں، اسے عالم کہنا ہی نہیں صحیح چاہیے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عالم ہی نہیں ہے۔ اگر واقعی عالم ہوگا تو اس کے اندر خشیت الہی، اللہ کا ڈر اور خوف رہے گا، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اور خوف ہو تو وہی عالم کہلانے کے حق رکھتا ہے، اسی کو عالم کہا جائے، اسی کو عالم کہا جائے۔ علم عاجزی اور انکساری بندے کے اندر پیدا کرتا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے علم والوں کو دیکھا جن کی عاجزی اور انکساری دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اتنے بڑے علم رکھنے والے لوگ، ان کے اندر عاجزی اور انکساری۔ اور وہ مثالیں ہمیں یاد آتی کہ واقعی پھلدار جو درخت ہوتا ہے وہ ہمیشہ جھکا رہتا ہے۔ پھلدار درخت ہمیشہ جس درخت پر پھل لگے رہتے ہیں نا وہ جھکا ہی رہتا ہے، اور بے پھلدار درخت ہوتا ہے وہ اکڑ کر کھڑا رہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے بے پھل کے درخت پر کوئی پتھر نہیں مارتا۔ کانٹوں کے جھاڑوں پہ کون پتھر مارتا؟ آم کے درخت پر ضرور پتھر مارا جاتا ہے، پھلدار درخت پر ہی لوگ پتھر مارتے ہیں۔ جس کے اندر علم و عمل کے جس میں پھل لگے ہوتے ہیں اسی پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کے تان و تشنی کے پتھر مارتے ہیں۔ اور جو بے پھل ہوتا ہے نہیں اس کی طرف کوئی توجہ دیتا سے نہیں، پتھر بھی نہیں مارتے، توجہ بھی نہیں دیتا۔ اس سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئی، جس کے اندر علم و عمل ہوگا وہ جھکا، ہمیشہ اس کے اندر عاجزی اور انکساری رہے گی، اور جس کے اندر علم و عمل ہوگا تو اس کو لوگوں کے طعنے اعتراضات کہ اسے پتھر کھانا ہی پڑیں گے، کیونکہ وہ پھلدار درخت کی طرح ہے، اور پھلدار درخت پر لوگ تو پتھر ماریں گے ہی، یا تو وہ پھلدار درخت نہ بنے۔ اگر وہ پھلدار درخت کی طرح رہتا علم و عمل سے مزین ہے تو پتھر کھانے کے لیے تیار رہے گا، لوگوں کے تان و تشنی کے پتھر تو اس کے اوپر ضرور برسیں۔